وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کا بیان بھی آیا ہے۔ اس صورت میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ اسی لیے اس کا ایک نام سورۃ النعم ہے، نعمت کے جمع نعم، یعنی وہ سورت جس میں اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے بیان آیا ہے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قیامت کا بیان ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہدایت کے راستوں کے حوالے سے اللہ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ پہنچا سو اس کی جلدی نہ کرو۔ مراد یہ کہ مشرکین مکہ مطالبات کر رہے تھے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو عذاب کب آئے گا وہ نازل کر کے دکھا دیجئے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے اور اس کی تم جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور اس سے بہت بلند تر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ نوٹ فرمائیے یہاں روح کا لفظ اللہ کی وحی کے لیے آیا ہے، اور مزید نوٹ فرمائیے کہ تین چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کن اور فوراً وہ ہو جاتی ہیں، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ اور یہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کا فرشتہ، نمبر دو اللہ کی وحی، اور نمبر تین انسان کی روح۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو بھی روح کہا گیا ہے، فرشتے کو بھی روح الامین کہا گیا ہے، اور انسانی روح کو روح کہا جاتا ہے۔ تو یوں بھی مطابقت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی روح یعنی قرآن جو کہ اللہ کی آخری وحی ہے، اس کو روح الامین لائے اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ یہی بات ہے جو سورہ البقرہ آیت 97 میں آئی ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، یہ قلب روح کا مسکن ہے، تو روح محمدی نے یہ روح یعنی قرآن روح الامین سے وصول کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں، بقیہ چیزیں عالم خلق سے متعلق ہیں جس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے۔ 6 ایام میں آسمان و زمین کی تخلیق، ایک ماں کے بطن میں بچے کے 8-9 مہینے تک پرورش کا معاملہ، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو ہے، لیکن عالم امر میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ تم خبردار کرو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد طور پر پیدا فرمایا۔ تعالی عما یشرکون، وہ اس سے بلند تر ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کائنات کے اندر ایک ایک شے اللہ نے بامقصد پرپسفلی پیدا فرمائی ہے، اور انسان بھی بامقصد طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ اب انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، یہ ہے حقیقت انسان کی۔ فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا، نعمت اللہ کی استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کی ناشکری ہے، اس کی زندگی ایک لمحہ بسر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ بے شمار نعمتیں نچھاور نہ فرما دے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں شریک بھی ٹھہرا لیتا ہے اور باطل کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ اب اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے چوپائے پیدا فرمائے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان میں تمہارے لیے گرم سامان ہے، یعنی کہ گرم لباس بھی ان جانوروں کی کھالوں سے تم تیار کرتے ہو۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ مراد ہے کہ سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، کھانے کے لیے ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، پینے کے لیے ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، ان کی کھالوں سے لباس بھی تیار کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان ہے جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو، وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ خاص طور پر دیہاتی ماحول ہو، نیچرل لائف ہو، اور انسان کے پاس کوئی جانور موجود ہوں تو صبح کے وقت ان کو لے کر جانا چرانے کے لیے، شام کے وقت لے کر آنا، کتنا خوبصورت اور حسین منظر ہوتا ہے۔ مزید اور فرمائی کہ یہ قرآن کے اولین مخاطبین تھے کہ جن کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جانوروں کو صبح چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، شام کو واپس لے کر آتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو ہمارے لیے زینت کا ذریعہ ہیں، تو ہر شخص کے لیے، ہر دور کے انسان کے لیے اللہ اپنی یہ نعمتیں بیان فرما رہے کہ ان میں غور و فکر کرو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں جان ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہیں تھے۔ تم خود لے کر جاؤ تو شدید مشقتیں ہیں، یہ جانور وہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ گو کہ آج کے دور میں کئی مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہمیں اویلیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں، خاص طور پر صحرائی علاقے، پہاڑی علاقے، جہاں جانوروں کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، یہ جانور ہی انسانوں کا بوجھ اٹھا کر لیے پھرتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور زینت کے لیے پیدا کیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پیدا فرماتے جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، گھوڑے گدھے خچر اس زمانے کے لوگوں کے لیے زینت کا بھی ذریعہ تھے، جس کے پاس زیادہ ہوا کرتے تھے وہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور اگر خوبصورت گھوڑا ہو اور اس پر کوئی سواری کر کے آ رہا ہو تو اس وقت کا منظر بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان روب میں آ جاتا ہے اس کے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ تخلیق فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ 1400 برس پہلے کے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ 1400 برس بعد کیا کیا سواریاں انسانوں کے پاس آ جائیں گی، کتنے بڑے بڑے جہاز وہ بنا لیں گے، کیسی کیسی گاڑیاں وہ بنا لیں گے۔ تو ہر دور کے انسان کے لیے اللہ کا ایڈریس ہے، ان گاڑیوں کے ذریعے سے، ان مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے تمہاری زینت کا اظہار ہوتا ہے، تمہارے مال کا اظہار ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے، اس لیے کہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ بالجبر نہ کسی کو ہدایت دی جاتی ہے، نہ بزور کسی کو گمراہ کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ نے امتحان کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ نوٹ فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا۔ جس اللہ نے اتنی نعمت عطا فرما دی اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے اور تمہارے جسم کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے، کیا اس سے تمہاری ہمیشہ کی زندگی کے لیے رہنمائی نہیں دی ہوگی؟ کیا اس سے تمہاری روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سامان نہیں عطا کیا ہوگا؟ یقیناً عطا کیا ہوگا۔ تو سیدھا راستہ بھی اللہ کے ذمے ہے۔ جانور تمہیں وہاں تک لے جاتے ہیں، تمہارے ساز و سامان کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں بڑی مشکل سے تم پہنچ پاؤ گے۔ زندگی کے اندر راستوں میں کہیں مشکلات ہیں، اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب تمہیں اسموتھلی لے جائے گی چلا کر، بآسانی تم چلتے چلے جاؤ گے زندگی کے ان راستوں پر اگر اللہ کی ہدایت کے تابع ہو جاؤ۔ تو جہاں مادی نعمتیں ہیں اس سے بڑھ کر روحانی نعمت ہدایت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور راستے ٹیڑھے بھی ہیں، شیطانی راستے بھی ہیں، تو رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو، اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کا بیان اور جھوٹے معبودوں کی نفی کی گئی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اس سے تمہارے لیے پینے کے لیے ہے اور اس سے درخت سیراب ہوتے ہیں جس میں مویشیوں کو تم چراتے ہو۔
اللہ نے تمہارے پینے کا سامان بھی اس میں پیدا کر دیا، تمہارے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے پانی برسا دیا، اور درختوں کے اگانے کے لیے بھی پانی تمہیں عطا فرما دیا۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، ومن كل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل جو شاید اس وقت موجود نہیں تھے، جو آج ہمارے دور میں موجود ہے، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی موجود ہے۔ برسنے والا پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، سورج کی حرارت اور روشنی ایک ہی ہے، چلنے والی ہوا ایک ہی ہے، لیکن پیدا ہونے والی چیزیں بے شمار ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی کام پر لگے ہوئے ہیں اس اللہ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے جو دن کی روشنی کے بعد سکون فراہم کرنے کے لیے رات عطا فرما دیتا ہے؟ کون ہے جو کام کاج کرنے کے لیے دن کی روشنی تمہیں عطا کرتا ہے؟ کس نے سورج کا نظام قائم فرمایا ہے؟ کس نے چاند کے لیے منزلیں مقرر فرمائی ہیں؟ کس نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے؟ ان ستاروں سے تم راستے بھی معلوم کر لیتے ہو۔ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور تمہارے لیے زمین میں پیدا کی مختلف رنگ برنگی چیزیں۔ پھلوں کو دیکھو، کتنے ان کے شیپس ہیں، کتنے ان کے سائزز ہیں، کتنے ان کے کلرز ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچنا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، اسے تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، مراد مچھلیاں۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ غذا بھی دے دی ہے، تمہاری زینت کے لیے سامان بھی عطا کر دیا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ سی روٹس کتنے بڑے بڑے ہیں، دنیا کی آج میجر ایکسپورٹس کا معاملہ انہی سی روٹس کے ذریعے سے ہے۔ یہ شپنگ انڈسٹری کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتنے بڑے لیول پر تجارت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہے سورۃ النحل، سورۃ النعم، جس میں نعمتوں کا بار بار بیان آ رہا ہے۔ ہر انسان کے لیے غور و فکر کا مادہ موجود ہے۔ غور کرو یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے، کس نے اس سب کو تمہاری خدمت پر لگایا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ شکر ادا کرو اس کا۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس اللہ نے زمین پر پہاڑ بوجھ کے طور پر رکھ دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر جھک نہ پڑے۔ زمین میں گویا کہ ٹھوک دیے گئے یہ پہاڑ۔ ہر گھومتی ہوئی شے کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، ہم گاڑیوں کے ویلز کو بیلنس کرتے ہیں، زمین بھی گھوم رہی ہے، اللہ نے اس کو بیلنس کیا ہے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پا لو۔ ان نہروں کے اندر بھی راستے بنا دیے ہیں، اور اللہ نے طرح طرح کے راستے تمہیں بنا کر دے دیے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی راستے ہیں، وہاں ٹنلز تم نے بنا لیے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پا لو۔ وَعَلَامَات، اور علامات بنائی ہیں، خطے علیحدہ علیحدہ کر دیے، یہ صحرا ہیں، یہ میدانی علاقے ہیں، یہ پہاڑی علاقے ہیں، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے۔ کتنی خوبصورتی ہے اللہ کی اس تخلیق میں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ ستاروں کے کئی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ کہ انسان ان کے ذریعے سے راستہ حاصل کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ اللہ جو پیدا فرماتا ہے اس کے جیسے ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، بس تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جو اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی کوئی طاقت ہے؟ تمہارے جھوٹے معبودوں کی کوئی طاقت ہے؟ تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے کیا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تم ناشکری کرتے ہو، پکڑتا نہیں، اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے، معاف فرما دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے، مہلت دے رہا ہے تمہیں، آ جاؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اس کی طرف اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ جانتے بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں۔ بت بھی بالکل مردہ تھے، اللہ کے بندوں کو بھی پکارا گیا ہے جو انتقال کر گئے، ان کے متعلق کہا کہ وہ مردہ ہیں، کن کو پکار رہے ہو؟ انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ کب اللہ دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائے گا، تو ایسے کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں منکرین کا ذکر ہے، ان کے انجام کا بیان ہے، اور دوسروں کے لیے وہ گمراہی کا ذریعہ بنے اس کا بھی ذکر ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود یعنی اللہ معبود واحد ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات تو یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ، یہ ہے ڈھٹائی کا مظاہرہ مشرکین کی طرف سے جو وہ حق کی مخالفت کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے تھے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ لاتے ہیں، یعنی کہ خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بھی بنے تو اللہ کے ہاں دوہرا ان کو عذاب دیا جائے گا، دوسروں کے گناہوں کا وبال بھی ان پر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں نافرمانوں اور فرما برداروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے ہوئے تھے انہوں نے مکاری کی، فریب کی روش اختیار کی۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو بس اللہ ان پر ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا، مراد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان کی عمارتوں کی بنیادوں سے آیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، بس چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہ ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، ایسے عذاب آتا ہے اللہ کا کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے عذاب آ جائے۔ آج بھی دنیا کے بعض ممالک میں جو طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، انسان ہل کر رہ گیا ہے، انسان کی ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، چاہے وہ طوفانوں کا معاملہ ہو، وہ زلزلوں کا معاملہ ہو، وہ دھماکوں کے ذریعے سے بلڈنگوں کے اڑائے دیے جانے کا معاملہ ہو، انسان کی عقل دنگ رہ گئی ہے، انسان کی ٹیکنالوجی وہ فیل ہو چکی ہے۔ اللہ جب چاہے عذاب میں کسی قوم کو مبتلا کر سکتا ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے ڈراوا ہر دور کے ظالموں اور جابروں اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا فرمائے گا، اب آخرت کی سزا ہے۔ وَيَقُولُ وَأَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے
ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، بے شک آج کے دن کی رسوائی اور برائی ہے کفر کرنے والوں پر، یہ آج برے انجام سے دو چار ہوں گے۔ اب ظالمین کی موت کا ذکر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، پھر وہ اطاعت کا پیغام پیش کریں گے، ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جھوٹ بولنا چاہیں گے وہاں پر اور کہیں گے ہم تو اطاعت کرنا چاہتے تھے، تو ان کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا جائے گا، اور اللہ جو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ اعمال کر رہے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یقینا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اہل ایمان کا ذکر ہے۔ دیکھیے یہ قرآن کا توازن ہے، برے لوگوں کا انجام بھی بیان ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ جہنم کے عذاب کی کیفیات بیان کی جاتی ہیں تو جنت کی نعمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اور یہ تربیت کا اسلوب بھی ہے کہ جب کسی طالب علم کو کچھ بات سمجھانی ہوتی ہے یا ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جاتی ہے اور کبھی موٹیویشن کے لیے انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کے بتا رہی کہ سب سے بڑا خیر قرآن حکیم ہے۔ سورہ یونس آیت 58 میں بھی الفاظ آئے تھے، هو خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ یہاں اہل ایمان فرما رہے ہیں قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی دولت سے بالا مال فرمائے، ہمیں اس پر واقعتاً ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدگی کے ساتھ عمل کیا اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا گھر۔ جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں ان کے لیے ہوگا اس میں وہ جو چاہیں گے، یہ ہے اللہ کی عطا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں الفاظ ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، جو تمہارے انسٹنکٹس کے مطابق چیزیں ہوں گی، اور وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ کتنی کرم نوازی اللہ کی۔ شرط یہ کہ آج اللہ کی مان لو، اس کے احکامات کے پابند ہو جاؤ، کل جنت میں تمہاری مرضی چلے گی، جو مانگو گے ملے گا اللہ کے ہاں۔ لہم فیہا ما یشاءون، وہاں وہ جو چاہیں گے اس میں ان کے لیے ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب نیک لوگوں کی روح قبض ہونے کا ذکر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جان فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ یقولون السلام علیکم، فرشتے کہتے تم پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی وقت جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد، جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جو عالم برزخ کہلاتا ہے، تو وہی قبر، اس میں جنت کی کھڑکی اہل ایمان کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ یہ تفصیل جامع ترمذی کی حدیث میں ہے۔ اللہ ایسی قبر ہمیں عطا فرمائے۔ تو موت کے ساتھ ہی اہل ایمان کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا وہ صرف یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا حکم آ جائے، مراد ہے کہ فیصلہ چکا دیا جائے، کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ہر دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، بس انہیں پہنچی ان کے اعمال کی برائیاں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین کے جھوٹے عذر ان کا بیان آیا ہے، مشرکین جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی شے کی۔ اب یہ ہر دور میں گمراہی رہی ہے، لوگ اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ یہ تاریخ انسانی میں روش رہی ہے انسان کی کہ اللہ کی اطاعت سے فرار اختیار کرنے کے لیے معاملہ اللہ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی شخص کبھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں دکان کھولوں گا، اللہ چاہے گا تو میں دوائی پی لوں گا جبکہ وہ بیمار ہو، اللہ چاہے گا تو میں کھانا کھا لوں گا جبکہ اس کو بھوک لگ رہی ہو۔ کبھی کوئی شخص نہیں کہتا، اس لیے کہ لوگ اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور فوراً عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں عبادت کی بات آتی، اللہ کی اطاعت کی بات آتی، اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے۔ لوگ دعائیں کراتے ہیں علماء سے، اہل علم حضرات سے، جی دعا کیجیے گا میں نمازی ہو جاؤں۔ کبھی کوئی دعا نہیں کراتا کہ دعا کیجیے گا میں کھانا کھا لوں، دعا کیجیے گا میں اپنی دکان کھول لوں، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ تاریخ میں گمراہی رہی ہے ہمیشہ کہ لوگ اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے اوپر معاملہ ڈال دیتے، معاذ اللہ۔ وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی بھی شے کی، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اس اللہ کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام نہ ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس رسولوں کے ذمے صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے، باقی کوئی نہیں مانتا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر رسول کی دعوت رہی اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں ذکر آ رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت طغا سے ہے، طغیانی سے۔ ہر وہ شخص، ادارہ، حکومت جو اللہ کی حدود کو پامال کر دے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے، وہ طاغوت ہے۔ تو عبادت ہوگی اللہ کی، اور طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ زندگی کے تمام امور میں حکم اللہ کا چلے گا۔ 3 دفعہ قرآن نے کہا ہے، سورۃ الانعام آیت 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف آیت 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ بقیہ باتیں مانی جائیں گی لیکن اللہ کی اطاعت کے تحت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو عبادت اللہ کی، محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اور طاغوت کی نفی، ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ہر وہ بات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کا انکار بھی ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ فمنہم من ھدی اللہ، بس ان میں سے کوئی ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ اس پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، بس زمین میں چلو پھرو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قرآن اس طرح کی آیات میں ہمیں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن نے سیر کا حکم دے دیا ہمیں، معاذ اللہ،
قطعاً نہیں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں چلنا پھرنا ہے تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. کوئی پکنک کی باتیں نہیں کر رہا قرآن حکیم. جیسے آج ہمارے یہاں وہ مقامات جو ہمارے تاریخی ورثے سمجھے جاتے ہیں، موئنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، جن کی تہذیبیں مٹا دی گئی 5000 برس پہلے، آج ان کو پکنک پوائنٹس بنا دیا گیا ہے. یہ دنیا کے اور کئی مقامات ہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا، لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جا کر دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے ہدایت کی خواہش کریں، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ فرما دیتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی کہ ہر کوئی ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کی طرف آنا چاہے، اور جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کیا جائے گا. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی پرزور قسم. لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ دوبارہ نہیں کھڑا کرے گا. مشرکین میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور کچھ نہ کچھ تصورات ان کے آخرت کے تھے، اور اس تصور کے ساتھ کہ ہمارے جھوٹے معبود سفارش کر دیں گے. لیکن ایک طبقہ اس معاشرے میں تھا، اور آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی زندگی نہیں دے گا دوبارہ، یہ دنیا کی زندگی ہم اسی میں جیتے اور مر جائیں گے. بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ پر اس کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہ پوری کائنات بامقصد پیدا کی گئی ہے، ایک ایک شے، ایک ایک ذرہ پرپسفلی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا جائے. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس بات سے بہت بلند تر ہے کہ تم جو کہ اشرف المخلوقات ہو بغیر کسی مقصد کیوں نہیں اللہ پیدا کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ پر اس کا وعدہ سچا ہے، ضرور وہ زندگی عطا فرمائے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ان کے لیے ظاہر فرما دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ کفر کرنے والے جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا اس کے سوا نہیں ہوتا ان نقول لہ، کہ ہم اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے تم جیسے کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں. جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات. جو آسمان اور زمین جیسی اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر چکا ہے اس کے لیے تم جیسے انسانوں کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے. وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جائے گا، سب کے سب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس میں ہجرت کا ذکر ہے. قرآن حکیم کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اس کا بیان ہے، اور عذاب کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور انہیں دنیا میں عمدہ جگہ عطا فرمائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر بے شک بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ لوگ جانتے. اب یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہوا. مکہ مکرمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سن 5 نبوی میں حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی ہے. اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی جبکہ ان پر ظلم کیا گیا، اللہ دنیا میں عمدہ بدلہ ان کو عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے. ہجرت آغاز اس کا ہوتا ہے ہر اس بات کو ترک کر دینے سے جو اللہ کو ناپسند ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ رب، ہر اس بات کو ترک کر دینا جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ ہجر کے معنی علیحدہ ہونا، اس کا آغاز ہوتا ہے انفرادی سطح پر گناہوں سے علیحدہ ہونے سے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جب دین پر عمل کرنا کسی ایک علاقے میں ممکن نہ رہے اور کسی اور مقام پر جا کر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہو اور دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتا ہو، تو یہ ہجرت کی انتہا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، جب ہجرت انسان کرتا ہے تو کچھ کٹنا پڑتا ہے، اس کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 9 میں، جو کٹیں گے فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم نیک لوگوں میں ان کو داخل کر دیں گے، بہترین ساتھی اللہ انہیں عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ہجرت کا معاملہ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ اجر و ثواب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ مشرکین کو تنبیہ ہے۔ کاش یہ مشرکین جان لیتے کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مشرکین کی سخت پکڑ ہونے والی ہے، یہ ان کو تنبیہ کر دی گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ مراد یہ کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا اپنی نبوت سے سرفراز فرمانے کے لیے، کیونکہ انسانوں کے لیے کوئی انسان ہی نمونہ بن سکتا تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو مدینے میں موجود ہیں، ان کے ہاں تمہارا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی بھیجی ہے، رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسانیت کو ہدایت مل سکے۔ تو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ کوئی وحی بھی آتی ہے، تو جن کے ہاں پہلے وحی آ چکی ہے، جو اہل کتاب جاننے والے ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ بالبینات والزبر، نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ، یعنی وہ رسول آئے تھے اللہ کے کتابوں کو لے کر اور نشانیوں کو لے کر۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نازل کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتھارٹی آف سنہ کے لیے، سنت کی حجیت اور اہمیت کے لیے دلیل ہے کہ قرآن کو واضح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قرآن 4 مرتبہ کہتا ہے، سورۃ البقرہ آیت 129، سورۃ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ تفصیل بھی خود اللہ نے عطا فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 میں الفاظ ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمے ہے۔ وہ بیان ہے جس کو ہم عام اصطلاح میں سنت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول وہ واضح فرماتے تھے لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو قرآن کے بیان کی ذمہ داری اللہ پر، اس کو واضح فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تھی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن کے بہت سے احکامات ہیں، بہت سے مقامات ہیں، جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہ ہو، اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے،
اور جیسے انہوں نے قرآن ہمیں سکھایا اور سمجھایا اس تشریح پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، جن لوگوں نے بری چالیں چلی ہیں کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے؟ اب یہ وارننگز اللہ کی آ رہی ہیں۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں پکڑ لے چلتے پھرتے بس وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں خبردار کرنے کے بعد پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، بس بے شک تمہارا رب شفقت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں عذاب کی دھمکیاں دی ہیں۔ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، یا ایسی جگہ سے عذاب آ جائے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو؟ لیکن اللہ نے مہلت دی ہے، یہ مہلت اس کی رحمت کا مظہر ہے، انہیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اللہ کی رحمت کا مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ انجانے میں بے خبری میں کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیج کر لوگوں کو متنبع فرماتا ہے، وارن فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں الفاظ ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول کو مبعوث نہ کر دیں، رسول کو بھیج نہ دیں۔ تو اللہ کتاب نازل فرماتا ہے، اللہ اپنے رسول کو بھیجتا ہے، واضح کیا جاتا ہے پیغام کو، خبردار بھی کرایا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اس کے بعد جو لوگ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں مخالفت پر، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس حق پہنچ چکا ہے، اللہ کی آیات بالکل واضح ہیں۔ اللہ کا عذاب ہم پر بھی کہیں سے آ سکتا ہے جس کی ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنی کتاب سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کر کے اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، پس بے شک تمہارا رب شفقت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کہ اس کے سائے ڈھلتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے تو اشیاء کے سائے مشرق میں گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گویا سجدہ کر رہے ہیں۔ جب مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، ڈھلتا ہے، تو اشیاء کے سائے مغرب کی طرف ہمیں گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گویا سجدہ کر رہے ہیں۔ ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کائنات کی ایک ایک شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ مخالفین کو سنایا جا رہا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو کر بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اور کائنات کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک شے اللہ کے حضور میں جھکی ہوئی ہے، ایک ایک شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، کروڑ ہا کروڑ اللہ کے انعامات انسان پر ہیں، کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، یعنی ان پر غالب ہے۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔